لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل الله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں. کلام پاک کی نظر سے جب دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. آج کا انشاءاللہ خوبصورت چاند جب دیکھیں گے کہ رحمتوں برکتوں کا چاند
یہ عطاؤں کا چاند، یہ جھولی بھرنے کا چاند، یہ اللہ کی رضا کا چاند، تو دیکھ کر خوشی اور مسرت سے چاند کی طرف دیکھ کے انشاءاللہ دعا پڑھیں گے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ حفاظت ہو، امن ہو، اللہ تیری پروٹیکشن ہو، اللہ ایمان کے ساتھ زندگی کے جتنے بھی چاند دیکھیں تو اللہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ یہ چاند ہم دیکھتے رہیں اور صراط مستقیم پہ ہم چلتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت طریقہ تھا کہ جب آپ دعا کرتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا کرتے تھے، تو آج تو ویسے وہ عطاؤں والا چاند ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھنا ہے۔ تو ہر کام خالصتاً اس مہینے میں اللہ کے نام کر دینا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کو منانے میں گزار دینا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن پاک کی سیلیبریشن کا مہینہ ہے، تو قرآن پاک کے لینس میں اپنے آپ کو دیکھیں گے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے نفس کو لا کر دیں گے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اس مہینے میں، لیکن وہ نفس کو ٹریننگ دے کر جاتے ہیں تو ہمارا نفس شیطان بن جاتا ہے، تو اسی نفس پہ قابو کرنا ہے۔ دو شیطان ہیں، دو ہمارے دشمن ہیں، دو نفس اور شیطان۔ شیطان تو جکڑ دیا گیا لیکن نفس کی ٹریننگ ایسی ہو چکی ہے کہ وہ قابو میں نہیں آتا۔ بہرحال اب ایک دشمن سے، ایک اینیمی سے ہم سب نے لڑنا ہے، تو اللہ کا حکم دیکھیں گے، کلام پاک سے تعلق بنائیں گے، کلام پاک بولیں گے، اس کو پریکٹس کریں گے، کلام پاک سے سوچیں گے۔ آج ہماری سوچ بدل جائے، ہمارے طور طریقے بدل جائیں، پھر چلتے پھرتے دعا کرنی ہے۔ تو رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے۔ کہا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ ہر عبادت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کرتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، اگر نماز کسی اور کے لیے پڑھی دکھاوے کے لیے تو شرک کیا، اور اگر روزہ دکھاوے کے لیے ہم نے رکھا تو شرک کیا۔ لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ خالصتاً ہم دنیا کے لیے بھی مانگیں گے تو وہ ہماری عبادت ہے۔ کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس رحمان سے مانگو کہ ان اللہ کان بکم رحیما، تمہیں کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ تو چلتے پھرتے، ضروری نہیں کہ آپ کو عربی آتی ہے آپ عربی میں کریں، عربی دعا کا اپنا نور ہے، وہ ایسا خوبصورت نور ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، لیکن اگر ہمیں وہ یاد نہیں ہے، اب وہ تھوڑا ہم بھولنے لگے ہیں، تو چلتے پھرتے اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے، تو ایک ایک چیز رب سے مانگنی ہے۔ اور جب رب سے مانگیں گے، فرمایا ان ابخل الناس، سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو دعا میں بخل کرتا ہے، کسی سے مانگے وہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، اس کی وہابیت ہے، اس کا تعارف ہے، اس کی محبتوں کا نام ہے کہ اپنی جھولیاں بھروانی ہے تو رب کی بارگاہ میں آؤ۔ تو انشاءاللہ اب قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں گے کہ کوئی بات کرنے لگیں گے تو قرآن پاک کی وہ خوبصورت چمکتی آیات ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور جب ان پہ عمل کریں گے، یہ پھول اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے اپنے من کو کہ اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ہمارے لیے بھی ایمان کو محبوب کر دے، اللہ ایسا پیارا کر دے کہ گلدستے کی طرح ہمارے دلوں میں سجا دے، جیسے تو نے صحابہ کرام کے دلوں میں سجایا کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، جب آپ کی صدا سنی کہ جس کی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹیاں ہوئیں، جس باپ نے بیٹیاں پیدا کی تو جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا، تو آپ صحابہ تمنا کرنے لگے کاش ہماری بیٹیاں ہوتی اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوتے۔ تو یہ وہ یقین ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوتا ہے اور اللہ کی کیسی پیاری ہدایات ہیں. نہیں دیکھنا کہ کس نے کہا، یہ رب نے کہا، اور اللہ خود ہی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، جو بات اللہ کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دینا ہے. تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بد گوئی پہ زبان کھولے. بد گوئی کیا ہے؟ غیبت ہے، جھوٹ ہے، فحش گفتگو ہے، بری بات ہے، کسی کو ستانا ہے، ایذا کا جملہ ہے. الا من ظلم، مگر جو ظلم کیا گیا. اب دیکھیں کیسا وہ رحمان ہے، کیسا رحیم ہے. ایک شخص آپ کو مارتا رہے، آپ پہ تشدد کرتا رہے، آپ کے گھر میں گھس کر آپ پہ دست درازی کرے، آپ کا مال چوری کر لے، تو فرمایا کہ تب چپ نہیں رہنا. اگر تم پہ ظلم کیا گیا، اگر کوئی تمہارا حق کھا رہا ہے، تمہیں ستا رہا ہے، تو اب عدالت میں جاؤ گے، کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ گے جو اس مسئلے کا حل نکالے گا. تو ایسے نہیں کسی کو برا بھلا کہنا، لیکن اگر کوئی ظلم کرے، اگر حق تلفی کرے، تو اب ایسا نہیں کرنا کہ ایک تھپڑ کوئی مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو. یہ حضرت عیسیٰ کی شریعت تھی. ایسا نہیں کرنا، بلکہ ظلم کا جواب اب جا کر کسی کو بتانا ہے، سہتے نہیں رہنا. ایسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا. اور دوسرا بد گوئی سے مراد بد دعا کرنا ہے. دیکھیں توبہ کر کے اٹھیں. کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں کہ وہ اس کا حل نکالے. بد دعائیں دینا نہیں شروع کر دینی. یہ بد دعا، یہ لعنت، یہ آسمان پہ جاتی ہے اور جا کر اپنے اوپر ہی پڑتی ہے. تو کبھی کسی کو بد دعا مت دیں. کہا کہ نہ کہو گر برا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کرے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی. نہ سنو گر برا کہے کوئی. تو انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ نہ سننی ہے اور نہ کہنی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. پھر کلام پاک کو دیکھیں گے کہ عباد الرحمن کون ہیں، وہ رحمان کے بندے کون ہیں، رحمان کی رحمانیت لینے والے کون ہیں، رحمان کا نور لینے والے کون ہیں. الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جن کے لفظوں میں اور قدموں میں نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. وہ بد دعائیں دینے والے، گالیاں دینے والے نہیں ہوتے. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھنا ہے کہ آپ بدگوئی کرنے والے نہیں تھے، آپ شور کرنے والے نہیں تھے. آپ کسی کو، آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلتا تھا. غزوہ حنین میں کسی شخص کا پاؤں، اس نے جوتا پہنا ہوا تھا، وہ آپ کے قدم مبارک پہ آیا، آپ نے وہ درد کی وجہ سے کوڑا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے ہلکا سا مارا. اب پوری رات وہ صحابی بھی نہیں سوئے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی. دیکھیں یہ معاشرہ جب تک نہیں بنے گا کہ تڑپتی روحیں کیا ہے کہ وہ صحابی پوری رات نہیں سو سکے کہ اب میرا کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو تکلیف دی. اور رحمت للعالمین آپ بھی پوری رات رنج میں رہے کہ میں نے اس کو کوڑا مارا. صبح کو ندا ہوئی کہ کون ہے وہ شخص جس کے پاؤں آپ کے قدمین پہ آئے تھے. تو وہ اب کبھی ان پہ تاری تھی کہ آج میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. جیسے ہی آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے تمہیں اذیت ملی تو اس کے بدلے میں تجھے 80 اونٹنیاں دیتا ہوں. ایک صحابی چل کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، مجھے بہت ستاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم گرم راکھ ان کے منہ میں ڈالتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب تم عطائیں دیکھو گے کہ تم ظلم کا جواب نرمی سے دیتے ہو، معاف کر کے دیتے ہو، تو انشاءاللہ جب ہم سب کو یقین ہے کہ آگے ایک عدالت ہے، آگے وہ یوم الدین ہے، وہ یوم التغابن ہے، یوم الفصل ہے، اس دن
عمل کا بدلہ ملے گا. وہ ایگزامینر، وہ جج، وہ احکم الحاکمین، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو غافل نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اے ظلم کرنے والوں مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے، تمہاری مارکنگ ہو رہی ہے. وہ ظالم کا ظلم بھی دیکھ رہا ہے اور مظلوم کی آہیں بھی سن رہا ہے، اس کی تڑپ بھی سن رہا ہے. ایک وقت آئے گا دونوں کی کتاب کھلے گی، اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، یہ تیرا نامہ اعمال، یہ تیری کتاب، یہ تیری ڈائری، وہ تیری آہیں، وہ تیرا درد، وہ تیرا تڑپ، یہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا رہا. آج اس پہ عطائیں تو دیکھ، جنت کی منزلیں تو چڑھتا جا. تو اللہ سب دیکھ رہا ہے. جب اللہ ہے ہی، بار بار ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے. ہم سب کس منزل کے راہی ہیں؟ ایک ہی منزل کے راہی ہیں. ہم سب کا ایک ہی سفر ہے، اور سفر ہمارا کیسا ہے، وہ جرنی کیسا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو یہ اللہ کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی محبتوں کا دعویٰ کیا. تو اب آپ کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا. آپ کی زندگی روشنیوں کا مینار ہے، اس کو لے کر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. یحببکم اللہ، اللہ کی محبتیں ملیں گی، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. تو اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا حکم دیکھنا ہے. اور پھر اب کیسے کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کیسے معاف کرتے تھے. کہ وہ ایک شخص چل کر آتا ہے، آپ سے مال لیتا ہے، وہ بدو ہے، وہ گنوار ہے، وہ آ کر آپ کی چادر کو کھینچتا ہے، آپ کی گردن پہ نشان پڑ جاتے ہیں، آپ مڑ کر اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. وہ ایک شخص بدو آیا، آ کر اس نے مسجد نبوی میں پاخانہ کر دیا، صحابہ کرام دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے. تو وہ کب کبھی اس پہ تاری تھی، اس کا یہ سینے کا گوشت دھڑک رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا مہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. پھر آپ نے آرام سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں کیا ہیں، یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں. تو انشاءاللہ اس چیز کو لے کر چلنا ہے. تو آج سے ہی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، سچ بولنا ہے، نرمی سے بولنا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لیکن جو ظلم کیا گیا، پھر کلام کیا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی بنتا ہے. کسی کو دیکھیں زور زور سے بول رہا ہو، ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہماری فطرت میں رکھ دی گئی. کیا ہماری فطرت کو اچھا لگتا ہے کوئی دھاڑے مار رہا ہو، اونچا اونچا بول رہا ہو، گالی دے رہا ہو، دوسرے کا گریبان پکڑ رہا ہو، دوسرے کو تکلیف دے رہا ہو، چوری کر رہا ہو؟ یہ سب چیزیں ہماری فطرت کو اچھی نہیں لگتی. تو کہا اگر ظلم کیے جاتے ہو تو اب جا کر تم نے کسی ایسے شخص کو بتانا ہے جو اس کا مداوع کرے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا جاؤ، یا برائی کو معاف کرو، تو اللہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکالیں. تو تمام انبیاء کیا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام انبیاء پہ ایمان لانا ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں. تمام انبیاء ہم سب کے لیے ٹیچرز بن کے آئے، انہوں نے آ کر ہمیں تعلیم دی، ہمیں صحیح راستے پہ چلایا. تو کہا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے سزا ذلیل و خوار کرنے والی تیار کر رکھی ہے. پھر اس کی رحمانیت کو دیکھیں، اللہ نے بتا دیا کہ اگر انبیاء کا انکار کرو گے تو مہین ذلیل کرنے والا عذاب دوں گا.
والذین آمنوا باللہ ورسلہ، بخلاف اس کے جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو فضیلت تو ہے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امام الانبیاء بنے، سب سے آخر میں آئے کہ زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثناء محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا، کہ عرش مجید آپ کا وہ تکیہ بنا ہے تو آپ کے قدم چومے۔ فکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے کوئی تحریر اتاری جائے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو بجلی ان پر ٹوٹ پڑی ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو یہ ضد کی وجہ سے، یہ تعصب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، اور ایسے ایسے مطالبات کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اگر ان کے پورے ہو بھی جائیں تب بھی انہوں نے نہیں ماننا۔ جو ماننے والے تھے وہ تو اس شاہراہ پہ چل پڑے، انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ فاستبقوا الخیرات، ایسا دوڑے کے پیچھے، مڑ کر نہیں دیکھا کہ بچوں کا کیا ہوگا، اب زندگی کیسے گزرے گی، ہم نہتے لوگ، ہم تھوڑے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہم چل رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھا۔ تو کہا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کو پیچھے کر دیتا ہے، جس کی عقل کچی ہوتی ہے، عقل کچی ہوتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچتی رہتی ہے نہیں ایسا کرو۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق اپنے عقل کو دیکھتے تو کبھی نہیں، جوان بچیاں ہیں گھر میں، بوڑھے والدین ہیں، تو میں اپنا مال کیوں خرچ کروں، میں آج ہجرت کے موقع پہ چل رہا ہوں تو میں کیوں چلوں کہ بیروں کشید زپیچا کہ ہست و بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود برا۔ یقین کریں کہ حضرت علامہ اقبال کی جو شاعری ہے نا، وہ ایسی فٹ ہے قرآن پاک پہ کہ دل کرتا ہے کہ قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن تشریحی علامہ اقبال کی شاعری سے کریں۔ وہ عقل تو سوچتی رہ گئی کہ کیا کرنا ہے، یہ جذبات تھے، یہ وہ عشق تھا کہ صحابہ کرام کر گزرے، نہیں سوچا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور بھاگتے ہی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کے سامنے کوئی بات کی، اس نے ایک پل کے لیے ضرور سوچا، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے میں کہتا گیا اور وہ مانتے گئے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ بتاتے جائیں، آپ بتانے میں پہل کریں اور میں ماننے میں پہل کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ کبھی وہ رشک کیا کرتی تھی، فرماتی تھی ما خرت علی احد، مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں ہوا جیسے حضرت خدیجہ پہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرا کیا کمال ہے، وہ عورت آمنت بھی اس کافرونی الناس، جب سب لوگوں نے میرا انکار کر دیا تو لا الہ الا اللہ کی صدا پہ لبیک کہنے والی میری بیوی حضرت خدیجہ تھی کہ کان یصلیان معا، کٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، جو آپ کہتے گئے وہ مانتی گئیں۔ اور فرمایا وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبَنِيَ النَّاسِ، جب اپنے لوگوں نے، ابو لہب نے تبت یدا ابی، وہ تبت آپ کو کہہ دیا، تبا کہہ دیا، تو کہا کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے میری ماننے والی، مجھے سچا ماننے والی، میری تصدیق کرنے والی۔ وَوَاسَتْنِي فِي مَالِهَا اِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، جب سب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا تو سارا مال میرے قدموں میں رکھنے والی میری بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ تو فالصالحات قانتات حافظات، دیکھیں قرآن پاک پھر ایک تھیوری دیتا ہے کہ عورت کیسی ہو، تو ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیں کہ یہ کیسی صالحات تھیں، کیسی قانتات تھیں، کیسی حافظات تھیں، کہ سارا اپنا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں 3 سال وہ ایک جیل تھی جس میں محصور رہیں، بچے روتے رہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، حضرت خدیجہ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین خواتین میں سے حضرت خدیجہ کا نام، اور فرمایا کہ اے خدیجہ
حضرت جبرائیل آئے ہیں اور فرماتے ہیں بشرھا ببیتن فی الجنہ، جنت میں اس کو اس گھر کی خوشخبری دے دو کہ جو موتیوں کا گھر ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو ضدی تھے چاہے سب کچھ ان کے سامنے آ بھی جاتا انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو وہ اتنا بڑا معجزہ کہ کوئی اس کے برابر میں کلام لے کر آ نہیں سکا۔ تو بس وہ عقل کے اندھے، وہ اندر وہ نور بصیرت نہیں تھی، اس سے خالی تھے وہ ظلمات، وہ تاریکیاں کہ یہ نور اندر جا ہی نہیں سکا۔ تو کہا کہ یہ یہود آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو حضرت موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ مطالبے کیے تھے کہ اللہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے اس کے بعد معبود بنا لیا بچڑے کو کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے حضرت موسیٰ کو صریح فرمان دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا جب ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں جھک کر داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون مت توڑو، اور ہم نے ان سے نہایت مضبوط عہد لیا۔ اب دیکھیں 1/4 قرآن پاک ہمیں یہود کی کہانی سناتا ہے، تو بار بار ہم یہ کہانی پڑھیں گے، اس کی تشریح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہانی ضد کی ہے، یہ تعصب کی ہے، اور ہم سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ یہود کو سب دیا لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے عہد شکنی کی، وہ ضد میں آ گئے، وہ تعصب میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر انہوں نے سبت کا قانون توڑا تو اللہ کا آرڈر آ گیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ نے اپنی امت کے لیے مانگا کہ اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے، یہ جھوٹ بول کر، یہ دغا دے کر، یہ کڑکڑاتے رہیں، یہ بولتے رہیں، لیکن ان کا جھوٹ، ان کی دغا بازی، ان کی عہد شکنی ان کے چہروں پہ نہ آئے۔ اللہ انہیں کتے اور خنزیر نہ بنانا۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو اتنے ہم گناہ کرتے ہیں، واقعی آپ کی دعا نہ ہوتی اور اگر ہمارے گناہ ہمارے وجود سے ظاہر ہوتے، ہمارے چہروں سے ظاہر ہوتے تو ہم میں سے کوئی انسان بننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ مولانا احمد علی لاہوری کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ان کے اندر وہ نور رکھا تھا کہ وہ اپنے اوپر پردہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آزمانے کے لیے ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو ایک بار کسی نے چوری کے پیسوں سے سیب خریدے، کچھ حلال کے پیسوں سے اور کچھ حرام کے پیسوں سے، ان کے آگے جا کر رکھ دیے۔ انہوں نے جیسے اپنا نقاب اٹھایا تو انہوں نے کہا یہ اٹھا لو، تو فوراً وہ قدموں میں گر پڑا اور اس نے کہا کہ میری بیعت کر دو۔ کہا نہیں، تم مجھے آزمانے کے لیے آئے تھے، میری بیعت کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو یاد رکھیے یہ وہ نور بصیرت ہے۔ کہا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنا نقاب اٹھایا اور کہنے لگے مجھے انسان تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ دلوں کو جب مسخ کرتے ہیں، تو جب فطرت مسخ ہوتی ہے تو وہ چہرے پہ آ جاتی ہے، جس کے اندر نور بصیرت ہو تو اس کو نظر آتا ہے۔ یہ ابھی فوت ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے مولانا احمد، یہ لاہور میں ان کا ہے، لاہور میں ان کا مزار ہے، میانی صاحب، ہاں میانی صاحب نے، جی۔ تو میرا خیال ہے 20 سال 25 سال ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ہاں بس وہ ان کا مولانا کا ہے کہ وہ زندگی ان کی قرآن پاک میں سراپا قرآن تھے، یہ لوگ، یہ اولیاء بنے، ان کی زندگی، اور صرف کہتے نہیں تھے کر کے دکھاتے تھے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں، جی بالکل اصل چیز دل کی صفائی ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ تو رمضان المبارک کا استقبال، اپنی صاف دل، صفائی، وہ صفائی جب ہوگی تو نور ایمان آئے گا، نور قرآن آئے گا، پھر اعمال بدلیں گے، پھر وہ فصلیں لہلہائیں گی، پھر وہ نور بصیرت ہوگا، پھر یہ نور اس سے ٹکرا کر نور علی نور بنے گا۔ تو بہرحال وہ پوری زندگی درس قرآن دیتے رہے، تو اپنے بچے سے کہا کہ میرا بچہ اگر میں رات کو مر جاؤں تو صبح کو درس قرآن کا ناغہ نہیں کرنا، جب درس قرآن کر لینا تو کہنا آج میرے والد دنیا سے چلے گئے۔ اور کہا کہ جب ان کی قبر کھودی گئی تو جنت کی خوشبو تھی، لوگ آتے اور مٹی لینے لگے، تو اب وہ قبر جو ہے وہ نیچے جانے لگی،
تو پھر کسی نے دعا کی کہ اللہ اس خوشبو کو ختم کر دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مٹی لے کر جاتے رہیں اور بہت بڑا فتنہ بن جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہ جب نور اندر جاتا ہے، کہا ملائکہ آتے ہیں تو آ کر اعضاء کو سونگتے ہیں، یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ہم بے حیائی کے کام کرتے ہیں، یہ جو دغا بازی کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر کا جو وہ ظلمات ہوتی ہے، وہ ہماری فطرت جو مسخ ہو چکی ہوتی ہے اس کی سمیل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص، یہ سچا واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا، انتہائی خوبصورت تھا، تو کسی عورت نے اس کو دیکھا، وہ اس پہ لٹو ہو گئی، تو ایک دن اس نے بہانے سے اس کو بلا لیا، اور جیسے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی تو اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے۔ تو بہرحال واش روم گیا، اس نے اپنی غلاظت اپنے جسم پہ مل دی۔ جب وہ واپس آیا تو عورت نے کہا ہائے تم سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب باہر وہ لڑکا گیا اور اس نے جا کر غسل کیا، اب کیا تھا کہ اس نے کہا میرے کپڑوں سے سب کو بدبو آئے گی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا عرصہ وہ زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ تو یہ چیزیں وہ ایکسپیرینس کرنے کی ہیں، وہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے جو اپنے میثاق کو توڑ ڈالا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کا حضرت مریم پر سخت بہتان لگانا، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کے رسول ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ، فی الواقع نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ جو اللہ نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، اور پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، شادی بھی کریں گے، اور یہ سارا کچھ ہو کر رہے گا۔ تو کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ کو سولی چڑھا دیا گیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ آپ کو سولی تو چڑھایا گیا لیکن 3 دن کے بعد آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، نہ سولی چڑھایا گیا اور نہ ہی آپ کو قتل کیا گیا۔ ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس کا علم نہیں مگر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے ہرگز ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب آئیں گے تو سب ان پر ایمان لائیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کا روکنا اللہ کی راہ سے بہت زیادہ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا ظلم کیا تھا، وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ لگتی ہے نا اپنی سٹوری، آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ، ضرور میری امت پر وہ وقت آئے گا کہ تم بھی یہود و نصارہ کو فالو کرو گے، یہ سب کچھ کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیا، تم بھی ان کی نقل اتارو گے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو علم میں پکے ہیں ان میں سے، اور ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا قرآن پاک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئیں، اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے حضرت نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر وحی کی، اور ہم نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر، حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر وحی کی، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی، ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک،
اور کچھ رسول وہ ہیں کہ ہم نے آپ کو ان کا تذکرہ کیا اس سے پہلے، اور کچھ رسول وہ ہیں، بلکہ بہت رسول ہیں کہ ہم نے آپ پر ان کا قصہ بیان نہیں کیا، ان کا ذکر نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، گفتگو کی جیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 24 یا 25 انبیاء کا ذکر کیا۔ ذوالکفل کو کچھ لوگ نبی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، وہ ذوالکفل کہتے ہیں کپل وستو، وہ جو بدھ مت کا بانی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ انبیاء کا تو ہم نے ذکر کیا، 1,24,000 یا 1,14,000 انبیاء آئے، کچھ کا ذکر ہوا اور کچھ کا نہیں ہوا۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول کیوں آئے؟ خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوئی ایکسکیوز نہیں کرے، کوئی بہانہ نہیں تراشے، کوئی عذر نہیں کرے، اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تیرے میسیجز کیا تھے، اللہ تیرے احکام کیا تھے، اللہ مجھے کیا کرنا تھا، گھر میں شادی ہے تو کیا کرنا ہے، کوئی غم آ گیا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز بتا دی کہ جب عورت کو ودا کرو تو اس کا کفن کیسا ہو، اس کا غسل کیسا ہو، اس کے بالوں کو کیسے رکھو، اس کو کتنی دیر گھر رکھو، مرد کو ودا کیسے کرو۔ کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ نہیں کیا ہو۔ تو کہا کہ رسول کیوں آئے؟ خوشخبری دینے والے، دیکھو نیکی کرو گے اور تھوڑی سی بھی کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کے رحمتوں کے دامن میں آ جاؤ، اللہ سے لپٹ جاؤ، اللہ کی مانو تو اللہ تم پہ عطاؤں کی بارش کر دے گا۔ اور خبردار کرتے رہے، دیکھو اگر غلط راستے پہ چلے تو پھر وہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اب 2 راستے ہیں، 2 چوائسیز ہیں، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں رکھ دیا، کیا صراط مستقیم پر چل کے اپنی جنتوں کو پاتے ہو یا پھر شیطان کے راستے پہ چل کے جہنم میں جاتے ہو۔ اللہ نے دونوں ایکسٹریمز بتائیں، دونوں چیزیں بتائیں، دنیا میں اللہ نے سیمپلز رکھ دیے، اللہ نے خوشیوں کے، نعمتوں کے، حسن کے، جمال کے، کمال کے، اللہ نے یہاں پہ ٹریلر رکھ دیے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو خوبصورت عورت کو دیکھو گے تو حور کا تصور آئے گا، اگر باغات اور بہتے چشمے دیکھو گے تو جنت کا تصور آئے گا، جب دل میں خوشی کو محسوس کرو گے تو جنت کی خوشی کو پاؤ گے۔ پھر وہ جہنم کا دن بھی ہوگا کہ تیرا اپنا تجھے چھوڑ کے چلا گیا، تیرے اندر تاریکی آ گئی، پھر وہ جہنم کے ٹریلر، جہنم کے عکس کسی گرمی والے دن ذرا دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھو، کبھی اپنی انگلی کو آگ کے قریب لا کر دیکھو اور کبھی ایسی خوفناک شکل دیکھو، کسی بدصورت چیز کو دیکھو، کوئی بدذائقہ چیز تیرے اندر چلی جائے تو یہ کیا ہے؟ جہنم کے ٹریلرز ہیں، جہنم کے سیمپلز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی کہ دیکھو اب تمہاری مرضی ہے، تم تاجر ہو، تم کیا کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بہانہ نہیں کرنا وہاں آ کے، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا، اللہ نے اپنے علم کامل سے اتارا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اور وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے، گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس رسول حق لے کر آئے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم نے کفر کیا، فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور حق کو اور اللہ پر نہ منسوب کرو سوائے حق کے، نہ کہو اللہ پر مگر حق۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یقیناً
اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ کن ہے. القاہا الی مریم و روح من، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم کی طرف ڈالا اور روح تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فآمنوا باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسولوں کی مانو، اللہ اور اس کے رسولوں کی بات پہ یقین کرو. ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ 3 خدا ہیں. انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، یقینا اللہ الہ واحد ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے. یہ بار بار قرآن پاک ریمائنڈر ہے، قرآن پاک میں ریپیٹیشن ہے. اے انسان تو بھول جاتا ہے، پھر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، تو بار بار ہمیں آخرت کی تیاری کرائی جاتی ہے، رب کا تعارف کرایا جاتا ہے. ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر، کہ اے لوگوں مت بھولنا کہ سب رب نے بنایا. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کو دیکھیں کہ ہماری ابتدا، ہمارا آغاز اللہ سے ہے اور ہماری واپسی، ہمارا اختتام بھی اللہ ہی کی طرف ہے. تو اس کو یاد رکھنا ہے. تو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کافی ہے. لن یستنکف المسیح، ہرگز آر نہیں سمجھتے حضرت مسیح کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے. اور جو اس کی عبادت کو آر سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا. تو کہا جب گواہی دی کہ ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اب اتباع تو کرنا ہوگی. آپ کی زندگی کو تو دیکھنا ہوگا اور آر محسوس نہیں کرنا. کہیں بھی ہو، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے تو بولنا ہے. تو ان چیزوں میں آر محسوس نہیں کرنا، شرم محسوس نہیں کرنی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر ان کو پورے پورے دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے اس کو آر سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشنی صاف صاف راستہ دکھانے والی اتار دی. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشنی اور صاف صاف راستہ دکھانے والی ہم نے اتار دی. اب قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہان بھی ہیں اور بینہ بھی ہیں. آپ کی زندگی کا نور، آپ کی سنتوں کا نور، آپ کے اخلاق کا نور، آپ کے اعمال کا نور اور قرآن پاک کی ہدایت کا نور، اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، مجھ سے مانگ کر دیکھو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو دعا کا مہینہ ہے، تو چلتے پھرتے دعائیں کرتے رہنا ہے. اور پھر وہ کیسا غفور ہے، کیسا رحیم ہے. ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعوے کو دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص مرنے لگا، کہنے لگا اذا مت، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، کچھ میری راکھ سمندر میں ڈال دینا اور کچھ فضاؤں میں بکھیر دینا، کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ میں اپنے رب کی عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں تو دوسری بار اللہ کی بارگاہ میں آنا کیا مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے شخص تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے. تو یہ اللہ کا خوف بہت بڑا اللہ کا گفٹ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. یاد رکھیے، کوئی ایک ادا، کوئی ایک بول، کوئی ایک کام جو رب کو پسند آ جائے، تو کبھی کوئی بہت بڑا کام کر کے نہیں اترائیں. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا عمل، وہ ایک پروسٹیٹیوٹ جا رہی ہے، زندگی گناہوں میں گزر چکی،
اپنے لیے پانی پینے کے لیے کنویں میں اترتی ہے، سامنے ایک کتا ہانپ رہا ہے اور تھوڑا سا دل میں ترس آیا کہ وہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اللہ صراط مستقیم کے راستے میں، اللہ زندگی کے سفر میں کئی چانسز ہم کو بھی دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو روند کر آگے چلے جاتے ہیں کہ جی اب یہ چھوٹا سا کام ہم کیوں کریں، یہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے ہو جاتے ہیں جو رب کو پسند آ جائیں۔ تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی ڈالا، کتے کو پانی پلایا، تو اللہ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ پوری زندگی کے گناہ کراس کر کے اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ اور ایک شخص فرمایا کہ اس نے، ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، فلم تطعمھا، اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، تو اللہ نے پوری زندگی کی عبادتیں کراس کر کے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، دخلت النار۔ تو وہ رب ہے، جو چاہے کرے، اس کو کوئی کام پسند آ جائے، چھوٹا سا کوئی کام۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آیا اور کہنے لگا واہ ذنوبا، ہائے میں نے بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ کر لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو پڑھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ تو 3 دفعہ اس کو پڑھایا اور فرمایا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کوسچن کیا کرتے تھے، سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک بار پوچھا کہ اللہ تیری بارگاہ میں کوئی نمازیں پڑھ کے آئے، کوئی روزہ رکھ کے آئے، یا اللہ کہے تو اللہ تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک۔ تو کہا کہ اگر کوئی گناہ کر کے آئے، گناہوں میں لت پت ہو کے آئے، تیری بارگاہ میں آئے اور تجھے پکارے، تو کہا میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ جو شخص نیکیاں کر کے آتا ہے تو اس کو اپنی نیکیوں پہ توکل ہوتا ہے، اور جو گناہ کر کے آتا ہے اس کو صرف میری رحمتوں پہ توکل ہوتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا کہ الہی غرق کے دریا اے گناہم، تمی دانی و خود ہستم گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزاراں بار توبہ ہا شکستم، گناہم موجب حرمان من شد، حجاب مقصدم عصیان من شد، دلم از نقش باطل پاک فرما، براہ خود ایرا پاک فرما۔ اللہ میں بہت گناہوں میں لت پت ہوں، اللہ بہت بار میں نے توبہ کی اور بہت بار توڑ دی، اللہ اب تو اپنی رحمتوں سے میرے دل میں آ جا اور مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لے، تو اللہ اس کو اپنی رحمتوں اور فضل میں داخل کرے گا اور اسے صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ پھر کلالہ والدین نہیں ہو اور اولاد نہیں ہو، کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت۔ ان امرؤ ہلاکا، اگر کوئی شخص مر جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، تو اس کے ترکے میں سے بہن آدھا پائے گی، جیسے بیٹی کو آدھا ملتا ہے تو بہن کو بھی آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ تم راہ راست سے بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی عورت مر گئی، اس کا ایک ہی بھائی تھا، تو جیسے ایک عورت مرتی ہے اگر بیٹا ہو تو سارا کچھ بیٹا لے جاتا ہے، تو ایسے اگر بھائی ہوگا تو سارا بھائی لے جائے گا۔ اگر بہت سارے بھائی اور بہنیں ہوں تو پھر وہی چیز کہ بہنیں آدھا حصہ اور بھائی مکمل 2 حصے بھائی اور 1 حصہ بہنیں لے کر جائیں گے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو اوفو بالعقود، وعدے پورے کیا کرو، کانٹریکٹس پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کے سنائے جائیں گے، غیر محل الصید، احرام کی حالت میں اس کو حلال کرنے والے نہ ہو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تب شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کی اپنی چاہت ہے، اس کا قانون۔ تو عقود پورے کرنے ہیں۔ سورۃ المائدہ کو سورۃ العقود بھی کہا گیا، اور یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس میں جو احکام دیے گئے تو پکے ہیں۔ تو سب سے پہلے عقد مصلح پہ، پھر اپنی ذات کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر کسی کے ساتھ آپ کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے تو سب سے پہلے فرماتے لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں جس کے وعدے کا اعتبار نہیں، ولا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایمان ہی اس کا نہیں۔ وہ جو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو اس نے کلمہ اس کے دل میں نہیں گیا، بس صرف زبان پہ رہا۔ تو وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ہی پٹے والوں کی۔ تو جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے تھے تو جانور لے کر جاتے اور نشانی کے طور پہ ان جانوروں کے گلوں میں پٹے باندھ دیا کرتے تھے، تو کہا یہ سب اللہ کی شعائر ہے، جیسے بیت اللہ ہے، احرام ہے، ہر وہ چیز جس میں اسلام کی جھلک نظر آئے تو اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت الحرام کا ارادہ کرنے والے، یبتغون فضلا من ربہم، جو اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کی حالت ختم کر دو تو اب شکار کر لو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی چابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ پڑھے کہ جب تم احرام کھولو تو شکار کرو، تو کیا ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا اب جائے اور شکار کی تلاش میں جائے؟ تو کہا اب تم اجازت ہے، اب تم کر سکتے ہو، جیسے مرد کے لیے ہے کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو، تو ایسے ہی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے آرڈرز کیا ہیں۔ اب سب سے بڑی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس کی اینٹ رکھ دی کہ خشت اول چونی حد میں مارکج تا سریا می رود دیوار کج، وہ پہلی اینٹ اگر صحیح لگے گی تو دین کی عمارت صحیح بنے گی۔ اب اس کے بعد فرائض آئیں گے، بنی الاسلام علی 5، بس وہ کلمہ پڑھتے ہی اب انٹر ہو گئے، اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہیں۔ ہر چیز کو اتنا فتویٰ مت دیں، کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ لوڈو کھیلنا کیسے، تو آپ کہتے حرام ہے، تو ہر چیز کو حرام نہیں کر دیں۔ اگر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتا تو آپ کہیں تو انتہائی گناہ گار ہو گئی۔ نوافل کیا ہے؟ وہ ایڈیشنل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نماز کی لذت دیتا ہے تو پھر وہ اس کا دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کو، نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، سنتیں ہیں، پھر سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، یہ اللہ نے کیٹیگریز رکھ دی۔ نہ کوئی بھی اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی بھی، اس کا ثواب الگ ہے۔ اس کا روزہ فرض ہے اور تراویح نوافل ہے، تراویح نہ، لیکن بہت ثواب ہے، اس ثواب سے محروم نہیں ہو، اس ثواب سے محروم نہ، لیکن یہ ہے کہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بس وہ لوٹنے کا مہینہ، تو اس مہینے میں فیض یاب ہونا ہے ایک لمحے سے۔ اب دورہ قرآن کیا فرض نہیں ہے، تو یہ کیا ہے کہ نیکیاں لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، فرائض ہے، پھر حرام ہے، حرام، پھر کچھ چیزیں مکروہات ہیں، کچھ چیزیں نہ کریں تو بہتر ہے، اور اگر کر لیں گے تو کوئی ایسا خاص گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام کی عمارت کو ہم نے توڑ موڑ کر رکھ دیا، جو اصل وہ ڈھانچہ تھا۔ اب دیکھیں کہ عمارت بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟
سب سے پہلے ہم اس کا عہرہ مضبوط کریں گے لا الہ الا اللہ سے، پھر ہم اس کی دیواریں بنائیں گے۔ اگر کسی نے دیوار بنا لی، چھت نہیں ہوئی، تو کوئی کہ نہیں یہ مکان نہیں بنا۔ مکان تب بنے گا جب ایک پوری بلڈنگ بنے گی۔ اب چاہے اس میں کوئی فانوس نہیں ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، اس میں فرنیچر نہیں ہے، اس میں رنگ روغن نہیں ہے، اس میں کوئی لگریز نہیں ہے، لیکن اگر گھر ٹوٹا پھوٹا بن گیا تو ہر کوئی کہے گا چلو گھر بن گیا۔ پہلے ہم گھر بنائیں، پہلے گھر کو بنانا ہے، فتوے لگانے سے پہلے گھر کو بنائیں، پھر وہ ڈیکوریشن ہے نا۔ پہلے ہم کہتے ہیں بس ابھی وہ ڈیکوریشن ہو جائے۔ ایک کچی جگہ پہ جا کر آپ کوئی فانوس رکھ دیں، آپ کوئی ڈیکوریشن پیس رکھ دیں، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے کہ پہلے عمارت بناؤ۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو لے کر چلیں گے، فرائض فرائض ہے، حرام حرام ہے، اور پھر جا کر ڈیکوریشن ہے۔ تو پہلے ڈیکوریشن شروع نہیں کر دینی۔ جی کتنی خوبصورت، بالکل۔ تو اب کیا کہ شکار کر لو، اب کر سکتے ہو، اب اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا کہ اب تم زیادتی کرنے لگو۔ اے مسلمانوں، جیسے انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ تمہیں بیت اللہ میں نہیں آنے دیا، اب برابر کے اس پہ نہیں آنا، اب تم ان کو نہ روکنے لگو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بر اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کس پر؟ نیکی کے کاموں پہ اور تقوی کے کاموں پہ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلنا ہے۔ کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو نیک کام میں۔ ایک عورت چل کے آئی، اس نے کہا ہائے میرا میاں جو ہے وہ کسی لڑکی کے چکر میں، آؤ میں تمہیں کسی عامل کے پاس لے جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے تم خارج ہو گئے۔ چلو ایک قانونی تو مسلمان ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اب مسلمان نہیں رہے ہو، تم کفر پہ قائم ہو گئے ہو کہ تم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اب تم شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ تو گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ تعاون نہیں کرنا۔ بالکل، اسی لیے تو ہم وہ معزز تھے۔ جی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جن کو سمجھ آ جاتی ہے، جن کو سمجھ آ جاتی ہے، تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو دیکھیں کہ صرف 2.5 سال حکومت کی ہے، اور کیا شاندار حکومت تھی کہ وہ ایک چل کے آیا، اس کو انگریز کہیں، تو اس نے آ کر دیکھا کہ وہ کسی ہوٹل میں سرائے میں پہنچا تو کھانا اس کو دیا گیا، تو بل دینے لگا تو انہوں نے کہا نہیں، 3 دن کے لیے ہمارے وہ خلیفہ وقت کا آرڈر ہے کہ 3 دن وہ شخص ہمارا مہمان ہوگا۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ہم تو سن لیتے ہیں نا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کو مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ جائزتہ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات تو بہترین کھانا دو۔ وَالضِّیَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، پھر کیا ہے کہ تھوڑا اس سے کم 3 دن کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ صدقہ۔ اب میزبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ اب مہمان کو بھی کہا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَسْوِيَ عِندَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ۔ اب دوسرے نے وہ کیا، مہمان آ کر ٹکنا پڑے، تو کہا اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کے گھر اتنا ٹھہرے کہ اس بیچارے کو مشکل میں ڈال دے۔ تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، زکوٰۃ کلیکٹ ہوئی تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ وہاں پہ تم خرچ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی لینے والا نہیں ہے، تو کہا کوئی قرض دار ہو تو اس کا قرضہ اتار دو، کہا کوئی ایسا شخص نہیں جس کا قرضہ ہو۔ تو اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی ایسا کر دے، پرامن ملک بنا دے، ہمیں خوددار قوم بنا دے، ہمیں ایسی قوم بنا دے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جڑ جائیں، ہم خود صادق و امین ہو جائیں، تو انشاءاللہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، پھر فصلیں کیسے لہلہاتی ہیں، پھر فصلیں کیسے لہلہاتی ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے، لیکن جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی صدا لگائے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو بھی ہمارے دین کو عزت دے گا، اور پھر حب الوطن من الایمان، جو ہمارے وطن کو، ہمارے وطن کی محبت کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔
سب سے پہلے اللہ، اس کا رسول، اس کی جو بھی صدا لگائے گا وہ ہمارے دل میں آئے گا، ہم اس کو ضرور اس کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ ہر چیز کو میچ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے، کیونکہ ہمارا ایک ہی دین ہے، ہمارا ایک ہی قرآن ہے، ہمارا ایک ہی کلمہ ہے۔ جو اس کلمے کی صدا لگائے گا، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہود و نصارہ میں کرے گا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس میں کیا جھول ہے، اس میں کتنی نااہلیت ہے۔ جو اللہ رسول کی صدا سب سے پہلے ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار۔ دیکھیں کلام پاک میں ہے، کلام پاک میں اولی الامر ہے کہ آپ کا کوئی حاکم اگر اللہ رسول کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو فالو کرے۔ یہ کسی کی بات نہیں ہو رہی، کسی کی بات، یہ اللہ کا حکم میں بتا رہی ہوں، اللہ کا حکم بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص، چاہے آپ کے گھر کا سربراہ ہے، چاہے کسی آپ ادارے میں ہے، چاہے آپ کسی عدالت میں ہے، آپ کہیں بھی ہے، جو اللہ رسول کو فالو کرے تو اولی الامر، اس اولی الامر کو فالو کرنا ہے۔ جو اللہ رسول سے ہٹا کر جائے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، بس صرف یہ والی چیز ہے۔ تو تعاون کس میں کرنا ہے؟ گناہ کے کام پہ نہیں، زیادتی کے کام پہ نہیں، جھوٹ کے کام پہ نہیں، بے حیائی کے کام پہ نہیں، بری بات نہیں۔ کسی عورت کے 6-7 بچے ہو گئے، وہ آپ کے پاس چل کے آئی، جی میں پریگننٹ ہوگی، آؤ میں تمہارا ایبورٹ کرا دوں۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ لا تقتلوا انفسکم۔ صرف قرآن پاک سے کسی بھی چیز کو میچ کریں، کسی بھی چیز کو میچ کر دیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ رسول کا کہ جو بچہ اب ماں کی رحم میں چلا گیا وہ ایک جان ہے، اور جان کو قتل کرنا کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ تو کبھی ایسا تعاون مت کرے میں تمہیں فلاں دائی کے پاس لے جاتی ہوں، میں نہیں، پہلے آپ احتیاط کر لیں۔ اگر بچہ چلا گیا تو اب اس کو ایسے جیسے کسی انسان کو گولی مار دیں یا اس چھوٹے بچے کو آپ ختم کر دیں۔ ایبورٹ کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی بات آپ قرآن پاک اٹھائیں، یہ خوبصورت کانسٹیٹیوشن یہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کے ساتھ ٹیلی کریں گے، ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے، کسی کو نہیں۔ اچھا اب وہ کمانے والا ایک، اب 10 بچے، اب 12 بچے، نہیں، بس اللہ کا حکم ہے لا تقتلوا۔ آپ کا بچہ اب نارمل ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے گھر کوئی ایسا کمانے والا نہیں ہے، وہ عورت گھر سے نکلتی ہے، بچے کا کیسے کرے؟ لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو زہر دے دیں، آپ اس کو مار دیں۔ کوئی بوڑھا تڑپ رہا ہے بہت عرصے سے اور وہ موت کی انتظار میں ہے، اس کی آنکھیں تعاقب کرتی ہیں کب موت کا فرشتہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا، وہ درد سہ رہا ہے، گھر والوں پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی غلاظتیں نکل رہی ہیں۔ تو اب یہ نہیں کرنا کہ اچھا چلو اب اس کو کوئی ہم انجیکشن لگا دیں یا اس کو کوئی ہم گولی دے دیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ گناہ اور زیادتی کے کام۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیے گئے، اب دیکھ حرام کی لسٹ آ گئی، مردار، والدم اور خون، اور خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے اس جانور کو ذبح کیا گیا، اس کو پکارا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، چاہے وہ بکری ہے چاہے وہ گائے ہے، ویسے تو حلال ہے لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اب وہ حرام ہو گیا۔ والمنخنقہ، ہر عبادت اللہ کے لیے، ایاک نعبد، نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص چل کے آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو اونٹ جب پاگل ہوتا ہے کہتے ہیں کتے سے بھی زیادہ پاگل ہوتا ہے، تو صحابہ کرام ڈر گئے، کوئی آپ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ تو آپ وہاں پہ پہنچے، اس نے باغ کا دروازہ کھولا، اونٹ آیا، اس نے آپ کے قدموں میں سر رکھا اور اس نے سجدہ کیا۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ نحن احق ان نسجد للنبی، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ کسی کے آگے سجدہ کرے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر سجدے کا میں حکم دیتا تو میں بیوی کو کہتا شوہر کو سجدہ کرے۔ والمنخنقہ، اب کیا جانور حرام ہے؟ کیا جانور حرام ہے؟ گلا گھٹ کر مرنے والا، چوٹ سے مارا جانے والا، بلندی سے گر جانے والا، سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندوں نے کھایا ہو، یہ سب جانور اگر مر گئے تو اب حرام ہو گئے۔ مگر جو زندہ پا کر ذبح تم نے کر لیا، اب کوئی گر گیا، آپ دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اب یہ کون مانتا ہے؟
وہ مردار ہی کھلاتے ہیں. وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا جانور وہ جو اللہ کے نام پہ. تو کہا کہ اگر کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو تیروں کے ذریعے، یہ سب حرام ہے. ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا عطیہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب کر گزرنا ہے. اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا، اپنے نفس کو نہیں دیکھنا، اپنے رزق کو نہیں دیکھنا. اللہ کا حکم ہے چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا. تو اب کیا ہے، چاہے جتنا تڑپ رہے ہیں، ایسا نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کر آپ اس کی چوری کریں. تو یہ سب گناہ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا. اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان نہ ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب مکمل کو ذہن میں لے کر آئے. 23 سال کے عرصے میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورا دین آپ نے مکمل کیا. یہ دین کہاں سے چلا تھا؟ دین کہاں سے؟ پہلے انسان سے، جو اللہ نے وہ پتلا تیار کیا، اشرف المخلوق کو بنایا، اس کو مسجود ملائک بنایا، اس کو خلیفۃ اللہ کا ٹائٹل دیا. تو اللہ نے اتارا اور اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں انسٹرکشنز دے رہا ہوں، تم نے روح کا جا کر ڈاکٹر بننا ہے، تم نے سب کو بتا دینا ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ کا حکم کیا ہے. تو سب نے آ کر عبد اللہ کی صدا لگائی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مانو. تو فرمایا کہ وہ شریعتیں، دین تو ایک رہا لیکن شریعتیں بدلتی رہیں، شریعتیں بدلتی رہیں. پہلے نماز کا طریقہ، نماز پڑھتے تھے اور طریقہ تھا، پھر روزے کا طریقہ اور تھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نصاب، پھر حج، یہ سارا کچھ کہ حج وہ اب تو ننگا کرنے لگے تھے. بہرحال اب جا کر فرمایا میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جو آپ مشن لے کر آئے تھے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، آپ یہ خدا لے کر آئے، یہ گائیڈنس لے کر آئے، یہ ہمارے لیے سلیبس بک لے کر آئے. اور صرف سلیبس بک لے کر نہیں آئے، پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام لے کر آئے، اور جو آپ نے کہا وہ کر کے دکھایا. اگر فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو لیڈر ہے ان کا نوکر ہے، خادموں کا خیال رکھو. خادموں کا، یہ وہ سرویٹس کی بات نہیں ہو رہی کہ تھوڑی سی بات کریں گے بھاگ جائیں گے اور پھر آپ ان کے غلام بن کر ان کے لیے آگے منتیں اور التجائے کریں گے. یہ ان غلاموں کی بات ہو رہی ہے جو جانوروں کی طرح ہوتے تھے کہ شاہ مالک ذبح کر دے اپنے غلام کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ نے فرمایا غلاموں کا خیال رکھو. صحابہ کرام ایسا خیال رکھتے تھے کہ خود کم کھاتے تھے اور غلاموں کو زیادہ کھلاتے تھے، خود کم درجے کا کپڑا پہنتے، ان کو اچھا کپڑا پہنایا کرتے تھے. تو غلاموں کا اتنا خیال کیا جاتا تھا. حضرت عمر کو دیکھیں، ایسے نہیں اللہ نے ان کو محدث کا ٹائٹل دیا کہ حضرت عمر کے دل میں خیال آتا اور وہ اللہ کا قرآن بن جاتا. تو 5 مواقع پہ ایسا ہوا کہ ان کی لبوں سے جو نکلا وہ عرش پہ پہنچا، اور پھر عرش سے حضرت جبرائیل وہ اللہ کا کلام لے کر آئے. تو اللہ سے تعلق بنانے کی بات ہے. پھر وہ دل پیور ہوتا ہے، دل کا کنیکشن رب سے جڑتا ہے تو یہ بیٹری چارج ہوتی ہے. آج ہماری بیٹری چارج ہی نہیں ہوئی، ہم تو مسلح پہ کھڑے ہوئے دنیا جہان کی غلاظت ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ہمارا دل صاف نہیں ہے. تو جب دل کا کنیکشن جڑا ہی نہیں رب سے، تو کیا وہ رب سے مکالمہ کریں گے؟ کیا وہ رب سے بات کریں گے؟ کیا وہ ہمارا رب ہماری تقدیر بدلیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت عمر کو سوچیں، فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں اور حال کیا ہے کہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے اور آپ نے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے، زندگی میں لے کر آیا کرتے تھے. تو آپ نے جو کہا اس کو پریکٹس کیا، اس کو کر کے دکھایا. فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کی. اور پھر نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہوگا، اتفاق ہوگا. اگر کسی گھر میں آپ دیکھیں اتفاق ہے، امن ہے، چین ہے، سکون ہے، تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. 2 خواتین ایک گھر میں رہتی ہیں اور جل جل کے خاک ہو رہی ہیں تو یہ جہنم کا عکس ہے.
اور اگر گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں چاہے سادہ کھاتے ہیں لیکن برکتیں ہیں کہ گھر میں اتفاق ہے تو سمجھ لے کہ جنت کی ہوائیں ان کے گھر پہ آ رہی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا جو بے قرار کر دیا گیا بھوک میں کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہہ دو حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور جو تم نے سدھا رکھے ہیں جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تو علمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا۔ اب یہ کتے جن کو سدھایا جائے، جن کو ٹریننگ دی جائے اور وہ جا کر شکار کو پکڑ آئے تو وہ حلال ہے، چاہے وہ مرا ہوا ہوگا۔ اب ہرن ہے، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، کتے کو آپ بھگائیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، آپ وہ جو شکار پکڑ کے لائے گا چاہے مرا ہوا آپ کے پاس آئے گا تو وہ حلال ہے، جس کو تم نے ان کو سکھایا، اللہ نے جیسے تم کو سکھایا۔ فَاكُلُوا، کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو تمہارے لیے وہ پکڑ کے رکھیں، وہ تمہارے شکاری کتے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام ان پہ ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو کہ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے طیبات حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں، اور پاک دامن وہ عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، حفاظت میں لانے والے، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ ہی چھپی دوستیاں بنانے والے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کی روی سے انکار کرے تو اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، کوہنیوں سمیت دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اب دیکھیں یہ وضو کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں۔ یہ وضو کیا ہے؟ یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی تیاری ہے۔ تو 4 چیزیں فرض ہیں، 4 چیزیں فرض، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ 4 چیزیں فرض ہیں: پورا چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرض ہے، اگر کسی کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں تو وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو باقی سنت ہے، سنتیں ہیں کہ وضو کو صحیح طریقے سے کریں، 3 بار دھوئیں صحیح طریقے سے، پھر وہ باقی مسے بھی ہیں، لیکن یہ فرائض ہیں۔ تو فرائض کا اہتمام سب سے زیادہ کرنا ہے۔ کبھی بہت کم پانی ہے، بہت کم پانی ہے اور آپ صرف اتنا وضو کر سکتے ہیں تو اسی پہ اکتفا کر لیں۔ کبھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ پانی ہوتا ہے جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، ہم کلی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، تو اگر کلی نہیں کی وضو ہو گیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا وضو ہو گیا۔ لیکن غسل کے فرائض میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ، غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آئے، واش روم سے آئے، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مل لو، مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، مگر چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پہ پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہت خوبصورت اس کا شان نزول ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کسی غزوے میں تھے اور غزوے پہ جا رہی ہیں، جنگ پہ جا رہی ہیں۔ حضرت اسماء سے، اپنی بہن سے انہوں نے ایک ہار مانگا عاریتن کہ مجھے دو، میں پہن کے جاتی ہوں۔ یہ خوبصورت اسلام کی رنگینیاں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی ہیں اور پھر وہ ہار مانگا، وہاں پہ پہنچ گئی۔
اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، آج کا سفر نہیں دیکھیں، ویسے ہم تھک جاتے ہیں لیکن اس دور کا سفر دیکھیں، وہ جنگلوں کا سفر، وہ اونٹوں کا سفر، پر مشقت سفر، پھر جنگ کا سفر۔ تو کوچ کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا چلو، تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، یہ خوبصورت ہمارا دین، میرا ہار گم ہو گیا ہے، تو میں تو جب تک وہ نہیں ملے گا میں نہیں چلتی۔ تو آپ وہ رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملتا ہم نہیں چلتے۔ اب صحابہ کرام شدید غصے میں آپ خیمے میں آئے، حضرت عائشہ کی گود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، آپ سو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو قافلے والوں نے تنگ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم کتنی مشقت میں ہیں، کتنی مشقت میں ہے کہ پورا قافلہ ان کے ہار کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر تشریف لائے اور وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ انہوں نے میری اس کوکھ پہ ایسے مارنا شروع کیا کہ تیری وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تو نے سارا کام بگاڑا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، صحابہ کرام میں ہلچل مچ گئی کہ اب نماز کیسے پڑھیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل آئے اور یہ آیات لے کر آئے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ اب تیمم کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور انعام ہے، کتنا بڑا گفٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت قافلے والے کہنے لگے، حضرت اسید بن حضیر کہنے لگے، اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے واقعی یہ گلشن کھل کھلا اٹھا ہے، ہر رخصت کا پھول تمہاری وجہ سے ملا ہے، آج تمہاری وجہ سے یہ تیمم کا اتنا بڑا گفٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو بہرحال جب سب مایوس ہو گئے، جیسے ہی اونٹنی اٹھی تو نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ تو یہ آپ کی شخصیت کے وہ خوبصورت پہلو ہیں کہ آپ کس طریقے سے بیویوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کے جذبات کا کیسے خیال رکھتے۔ حضرت عائشہ نے ایک بار فرمایا کہ ہائے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ تیرا نہیں میرا پھٹا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں، وہ مہکا دینے والی چیزیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ازواج ساتھ تھیں تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سا وہ کیا، حضرت حفصہ کو کہا کہ آپ میرے کچاوے میں بیٹھ جائیں، میں آپ کے کچاوے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ تو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عائشہ کا ہے۔ وہ اندھیرا تھا، آپ چلتے رہے، آپ باتیں کرتے رہے۔ اب جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ چل رہے ہیں تو وہ اتنا روئی اور کہتی کاش مجھے سانپ ڈس لیتا، میں اپنا کچاوا نہ چھوڑتی۔ تو آپ کی قربت سے لطف اندوز ہوتی تھی، آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتی تھی۔ ازواج فرماتی ہیں کہ جب آپ حجرے میں آتے تو حجرہ بک آئے نور بن جاتا، ایک شگفتگی سی پھیل جاتی، ہر زوجہ کی تمنا ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ آپ ٹائم ہمارے پاس سپینڈ کریں۔ تو بہرحال یہ وہ آپ کی شخصیت کے خوبصورت رنگ ہیں۔ آج سوچیں کوئی مرد اتنے وہ لاڈ اٹھائے گا کہ ایک چھوٹی بچی نکاح میں آ جائے، اور اس سے پہلے وہ حضرت خدیجہ جیسی پروقار، باوقار، انتہائی میچور عورت آپ کی زندگی میں آئے، اور پھر یکدم سے وہ زندگی کا رخ بدلا اور حضرت عائشہ چھوٹی بچی جو گڑیوں سے کھیلتی ہے، آٹا گوند کے سو جاتی، بکری آتی کھا جاتی۔ حضرت اسماء کے بارے میں ہے، دیکھیں مورخین نے چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ان کو وہ روٹی بنانا نہیں آتی تھی۔ حضرت اسماء کو اتنے بڑے بڑے کام کیا کرتی تھی، بہت مردوں جیسے کام کرتی تھی کہ حضرت زبیر بہت غریب تھے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت اسماء، بہت ان کو سپورٹ کرتی، لیکن روٹی بنانا نہیں آتی تھی۔ اچھا یہاں تک پڑا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے کیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانی، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سینوں والی بات کو جانتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں پوٹینشل رکھی ہے، یہ باتوں میں بات آ گئی ہے، مجھے بھی روٹی بنانا نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا کسی کی سنت پہ، اے ایمان والو، جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
अल्लाह की खातिर हक पे कायम हो जाओ और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। फिर कहा कूनू कव्वामीन लिल्लाह शुहदा बिल क़िस्त। अल्लाह अल अदल है, अल्लाह सरापा अदल है। ये दुनिया में जो कुछ हमें नहीं मिलता तो अल अदल के हाथों सौदा कर लें, आगे जाकर हर ख्वाहिश पूरी होगी। वो हर ख्वाहिश जो दम तोड़ गई, आगे अल्लाह की बारगाह में जाकर अल्लाह उसका ऐसा रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे, तो इस यकीन के साथ हर तकलीफ को सह जाएं कि वो मेरा रब क्या है, वो अल अदल है। तो देखें फिर वो जोड़ों जोड़ों की शक्ल में है। अन-निसा और अल-माइदा ये जोड़ों की शक्ल में है, वहां भी थोड़े से फर्क से आया। वहां कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाह। कहा अल्लाह और क़िस्त एक ही चीज है, अल्लाह सरापा आदि है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, और किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना करो। देखें दुश्मनी अपनी जगह, अगर किसी की आपके साथ नहीं बनती तो ऐसा नहीं कि उसका हक मार लें जी, उसका तो उसकी में इवन कि अगर आपकी औलाद है, एक इंतहाई फर्मा बरदार बच्चा, एक इंतहाई नाफरमान, तो अल्लाह ने दोनों के बराबर रखे हैं, हुकूक बराबर के हैं। अब दोनों को बराबर में आपने प्रॉपर्टी देना होगी। तो कभी भी ऐसा ना हो कि किसी की दुश्मनी में हम इतने बढ़ जाएं कि अदल ना कर सके। तो अदल के तराजू को, ये अदल का तराजू वो है जो जिंदगी भर का है। ये 24 घंटे अदल करना है, 24 घंटे इंसाफ करना है। कोई भी लम्हा हो अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें कि अगर मैं ऐसी होती और दूसरा मेरे साथ ऐसे करता तो मेरे साथ क्या होता। तो अल्लाह ताला ने ड्यूटीज दे दी, फराइज हर इंसान पे जिम्मेदारियां हैं, तो इंशाल्लाह अदल का दामन नहीं छोड़ना। कव्वाम कैसे? हाँ देखें, अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया, उसके जिम्मे ड्यूटी लगा दी कि तूने कमा कर देना है। अब एक औरत कमाती है, एक औरत कमाती है, जो वो मर्द पे खर्च करेगी, अपने मियाँ पे, बच्चों पे, उसका एहसान होगा, उसका एहसान होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन फिर हजरत खदीजा की सुन्नत को देखे ना, हजरत खदीजा ने अपना पूरा माल आपको दे दिया। हजरत अस्मा स्पोर्ट किया करती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इंतहाई गरीब थे, उनकी बीवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल के आई कि मेरे मियाँ गरीब हैं, क्या मैं उन पे सदका कर सकती हूँ? आपने फरमाया कि बिल्कुल कर सकती हो। तो सदके से मुराद वो ज़कात नहीं, दूसरे सदकात। ईदिलू, अदल करो, वो तकवे के ज्यादा करीब है। अल्लाह से डरो, अल्लाह बाखबर है जो तुम करते हो। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों से और जिन्होंने नेक अमल किए उनसे वादा किया कि वो उनके लिए मुआफी है और अजर अजीम है। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नमी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की नेमत को याद करो जो उसने तुम पे की, जब एक कौम ने इरादा किया कि तुम्हारी तरफ अपने हाथों को फैला दें, चुनांचे उनके हाथों को अल्लाह ने तुमसे रोक दिया। अल्लाह से डरो, अल्लाह पर ही ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। ये अल्फाज के नूर अपने अंदर जाते महसूस करें। फिर तकवा, फिर तकवा, फिर तकवा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 बार कातिलाना हमले हुए, तो अल्लाह ने हर बार आपको बचा लिया। तो बचाने वाली जात अल्लाह ताला की है। वलकद अखज़ल्लाहु, अल्लाह ने पक्का वादा बनी इसराइल से लिया और उनमें 12 सरदार भेजे, और अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ कब होगा? जब तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे, मेरे रसूलों पे ईमान लाओगे, तुम उनकी मदद करोगे, अल्लाह को कर्ज़े हसन अता करोगे, ये सब काम करोगे तो अल्लाह का साथ मिलेगा। लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और लाज़मन मैं तुमको जन्नत में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जो तुम में से इसके बाद कुफ्र करे तो दर हकीकत वो सिराते मुस्तकीम से भटक गया। फाबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, चुनाचे उनके वादा तोड़ने पे हमने उन पे लानत की और हमने उनके दिल सख्त बना दिए। वो कालिमात को असल जगह से हटा देते हैं और जो तालीम दी गई वो उसका बड़ा हिस्सा भूल गए, और आए दिन किसी न किसी खयानत का आपको पता चलता रहता है। हाँ, थोड़े से उनमें से ऐसे नहीं हैं। फ़अफ़ु अन्हुम, ए नबी उनको मुआफ कर दीजिए, दरगुजर कीजिए, अल्लाह को एहसान करने वाले पसंद हैं।
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے چپکا دیا۔ ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا جو وہ بناتے رہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، وہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں بہت کچھ جو تم اپنی کتاب میں چھپا جاتے تھے، اور وہ بہت کچھ سے درگزر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، نور اور حق نما کتاب آ گئی کہ آپ کی روحانیت آپ کی جسمانیت پہ غالب تھی۔ آپ کو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ سراپا نور، اخلاق کا نور، سنتوں کا نور، و کتاب مبین، اور یہ واضح کتاب کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے۔ یہدی بہ اللہ، اس کے ساتھ وہ اللہ کی ہدایت دیتے ہیں جو بھی اللہ کی رضا کی پیروی کرے، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف اللہ کی حکم سے، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہیں۔ کہہ دو، کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی؟ اگر اللہ چاہے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دے، اور تمام زمین والوں کو۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو کہا اے نبی ان سے پوچھئے کیوں اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق ہو، تم انسان ہو۔ جس کو اللہ چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہارے لیے واضح کرتے ہیں۔ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا، 600 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد آئے کہ تم بہانے نہ کرو، تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا نہیں آیا۔ اب خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور اس نے تم کو بادشاہ بنایا اور تم میں بادشاہ بنائے۔ حضرت داؤد اور سلیمان اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ وَآتَاكُمْ، اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم تم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں داخل ہو جاؤ، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اور اپنی پیٹھوں پر مت مڑو، تم ناکام و نامراد ہو کر لوٹ جاؤ گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں پہ قوم عمالیقہ ہے، وہ بہت جبار ہے، ظالم ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ قوم وہاں سے نہ نکلے، اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو مردوں نے کہا، یہ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا تھے، ان دو لوگوں نے کہا یہ وہ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور کیوں ڈرتے تھے کہ اللہ کا ان پر یہ انعام تھا۔ انہوں نے کہا تم ان پر داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، پھر جب تم وہاں داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم غالب ہوگے، اور اللہ پہ توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ قوم وہاں پہ موجود ہے، تو اور تیرا رب جاؤ اور وہاں جا کر لڑو، جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ جہاد پہ چلنا ہے، غزوہ بدر پہ، تو حضرت مقداد بن اسود اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ ہم کہیں تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر لڑو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کہا کہ وہ بد نصیب ہے جس سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے کہ ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو آرام کر رہے ہیں، اللہ ان کو چنتا نہیں ہے۔ اللہ جس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے تو دعائیں اس کے وجود پہ آ جاتی ہیں، وہ دعائیں کرنے لگتا ہے۔
حضرت عمر کے بارے میں ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں خوش ہوں کہ تو نے مجھے دعاؤں کی توفیق دی، چاہے میری دعا پوری ہو نہ ہو، کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کی توفیق ہو جانا بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ تو کہنے لگے ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہا اے میرے رب میں نہیں مالک مگر میری ذات اور میرا بھائی ہارون، تو ہمارے اور فارسی قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فلسطین کی زمین ان پر حرام کر دی گئی 40 سال، یہ یہی وادی میں بھٹکتے رہیں گے، یتیہون فی الارض، یہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہیں گے۔ آپ فارسی قوم پر غم نہ کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ جو برحق ہے۔ اس قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قبول کی گئی دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو جس کی قبول نہ کی گئی وہ کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو قابیل اور حابیل 2 بھائی تھے، حابیل نیک تھے اور قابیل برا انسان تھا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ ایک لڑکا لڑکی، یہ اسرائیلیات ہیں، لڑکا لڑکی ایک وقت میں پیدا ہوتے اور ایک لڑکا لڑکی دوسرے وقت میں، تو پھر ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا۔ جو حابیل کی بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو اس نے کہا میں تو اسی سے نکاح کروں گا، اور انہوں نے کہا چلو یوں کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں، اور قربانی جا کر کسی میدان میں رکھ دیتے تھے۔ جو قابیل تھا وہ کاشتکار تھا اور جو حابیل تھا وہ چرواہا تھا، تو دونوں اپنی قربانی لے کر گئے، تو اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی نہیں، تو اس پہ وہ غصے میں آ گیا، حسد میں آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ وہ ستار العیوب، اللہ ہم سب پہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی قربانی کریں، کوئی اعمال کریں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کا قبول ہوا اور کس کا مردود ہو گیا۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ پھیلایا قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ رب العالمین ہے۔ انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گناہ اور تیرا گناہ، کہ تو پلٹے اللہ کی بارگاہ میں میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، پھر تو دوزخی بن کر رہے، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کو آسان کر دیا، اس کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ فقاتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین میں کھودنے لگا تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ پہلا قتل تھا، پہلا انسان دنیا سے گیا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی اب اس کا کیا کرنا ہے، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، اس نے کھودا تو اس کو پتا چلا اچھا زمین میں دفن کرنا ہے۔ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش؟ قال، کہنے لگا ہائے افسوس، میں عاجز ہو گیا، میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں، پھر وہ نادم ہو گیا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا یا زمین میں فساد کرے گا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو ایک جان کو زندہ کرے گا، کسی کو زندگی دے گا، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی انسان کسی کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے، اس کو ایسی بات کرتا ہے کہ اس کی زندگی، وہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بے شک اکثر ان میں سے اس کے بعد زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ قتل کر دیے جائیں، وہ سولی چڑھائے جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں خلاف اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دی جائیں اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ آپ نے یہود کے ساتھ کیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، جان لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر واقعتاً ان کے پاس سب کچھ موجود ہو جو کہ زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو، اور وہ چاہیں کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں، ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یریدون ان یخرجوا من النار، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے حالانکہ وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو ظلم کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کرے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، صرف منہ سے کہتے ہیں، ان کے دل مومن نہیں، اور جو یہودی ہیں وہ جھوٹ کو سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر سننے والے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، وہ کلمات کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ حکم دیا جائے تو لے لو، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو تم بچ کے رہنا، اور جو ارادہ کرے اللہ جسے اللہ ارادہ کرے فتنے میں ڈالنے کا، تو ہرگز آپ اس کے لیے اختیار نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں کچھ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دل پاک ہی نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ کو بہت سننے والے، اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آئیں آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے یا اعراض کیجئے، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو ہرگز وہ آپ کا ذرا بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ آپ کو منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا قانون ہے، پھر وہ اس کے بعد منہ موڑ جاتے ہیں اور یہ مومن نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق تو یہی تو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، جو کسی کو معاف کر دے تو اللہ روز محشر اس کو اجر عطا کریں گے، اور جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر حضرت عیسیٰ کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب تورات کی، اور سراسر ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے اللہ کے حکم، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے مطابق تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو برحق ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اس پر نگران ہے۔ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے جو اللہ نے اتارا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اس لیے کہ آپ کے پاس حق آ چکا۔ ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دی شریعت اور ایک طریقہ، اگر اللہ چاہے تمہیں ایک امت بنائے، اور لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اس نے تم کو دیا۔ تم نے کیا کرنا ہے، دوڑتے دوڑتے تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، اللہ کی طرف تم سب کی واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اللہ نے اتارا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، آپ ان سے بچ کر رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا۔ اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو اللہ چاہتا ہے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنا ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور یقیناً اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ قوم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں
کوئی مصیبت نہ آ لگے، ان قریب اللہ فتح لائے گا یا اپنے پاس سے کوئی حکم، پھر وہ جو اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اپنے نفاق پر نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، آخرکار وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ وہ ایمان والوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے مانگے کہ اللہم انا نسألک حبک و حب من یحبک، اللہ ہم تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھ سے تیری محبتیں مانگتے ہیں، اور ہر اس چیز کی محبت مانگتے ہیں، ہر اس انسان کی محبت مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے تو اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح بنا دیا اہل کتاب میں سے، اور کفار کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل بناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کہا اذان کو مذاق مت بناؤ، جب اذان کہی جائے تو خاموشی سے سنو، اس کا جواب دو۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم جس بات پر بگڑتے ہو ہم سے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو کتاب میں پہلے اتاری گئی، اور تم میں سے اکثر فاسق ہے۔ قل هل انبئکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے بہت برے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ نے انہیں بندر خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ یقیناً ایمان سے نکل چکے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثریت کو کہ وہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں جلتی کرتے ہیں، اور حرام کھانے میں برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، ان کو مشائخ اور علماء منع کیوں نہیں کرتے جب وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کی گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں روکتے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ علماء کا تو یہی کام تھا کہ وہ حرام کھانے سے روکتے، جھوٹ بولنے سے روکتے۔ کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور لعنت کیے گئے وہ اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ فراخ ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے۔ جب قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے، تو سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک ڈال دیا۔ جب کبھی وہ آگ کو بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو فساد کرنے والے پسند نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ہم ان کو جنات النعیم میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا تو اوپر سے اترتا ان کے لیے رزق اور نیچے سے ابلتا، اللہ اور اس کے رسول کا سسٹم لے کر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ فصلیں اگے گی، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک امت ہے جو درمیانی روش پہ ہے، اور بہت لوگ بد عمل ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، تم کسی چیز پہ نہیں جب تک تم تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو قائم نہ کرو۔ وہ نظام عدل لے کر اگر تم نہ آؤ، اور وہ زیادہ کرتا ہے ان میں سے اکثر کی جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کافروں پر غم نہ کریں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو صوبی ہیں، جو نصارہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ان کی خواہشات نفس کے خلاف تو ایک جماعت کو وہ جھٹلا دیتے اور ایک کو وہ قتل کر دیتے۔ وحاسبوا، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا، کوئی آزمائش نہ ہوگی، وہ اندھے ہو گئے، ان کی روحیں اندھی ہو گئیں اور وہ بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر وہ اندھے ہوئے، پھر ان میں سے اکثر بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا خدا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے اپنی باتوں سے تو کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ حضرت عیسیٰ تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے، اور ان کی والدہ راست باز تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کیسے ہم ان کے لیے آیات واضح کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہاں سے ان کی مت ماری جا رہی ہے۔ قل کہہ دو اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کی جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، بغیر حق کے، اور نہ پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، انہوں نے بہت کو گمراہ کر دیا اور وہ صحیح راہ سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان کو جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل کے کافروں پر، لعنت کی گئی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، کہ جو لوگ کرتے تو وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، کتنا برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منہم، آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کتنی برا ہے، کتنا برا جس کی تیاری ان کے نفسوں نے کی۔ اللہ ان پہ ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ اللہ اور اس کے نبی پر اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو ان کو کبھی یہود و نصارہ کو دوست نہ بناتے، بلکہ اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکین کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم ہیں اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے، سعادتوں سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی نوازشات سے، اس کی عطاؤں سے، اس کی رحمتوں کی بارشوں میں بھیگنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ایک ایک لمحہ ہم قیمتی بنائیں۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اللہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سب کو، اللہ ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھ، اور اللہ ہماری زندگی میں بھی امن، ایمان اور سعادتیں اور نیک بختیاں، اور اللہ صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، عزتوں اور کامیابیوں اور اپنی اولاد کی خوشیوں کے ساتھ، اللہ ہم اپنی اگلی زندگی اللہ ہم اس کو پالے، اللہ ہر حسنہ، ہر خیر اللہ ہمارے مقدر میں، ہماری نسلوں کے مقدر میں لکھے، اور اللہ ہر طرح کے شرور سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، بدقسمتیوں سے، بدبختیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمارے لیے وہ کریں جو ہمارے حق میں اچھا ہے، ہمارے حق میں اچھا ہے۔ دعا کرائے دورے تھی